بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو ایک ٹاپک میں آپ سب کے لیے لے کے آیا ہوں، میری نظر میں بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے اور بہت اس میں بہتری کی گنجائش ہے۔ ہمارے آس پاس جو ایک جال بنا جا رہا ہے بہت خطرناک ہے، بہت نقصان دہ ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ زندگی کے شعبے میں جب سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے مرنے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ انسان کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ تو زندگی میں جب کسی سے سیکھتے ہیں تو اس کو آپ استاد اپنا کنسیڈر کرتے ہیں۔ جو استاد ہوتا ہے اس کی رسپیکٹ لازم ہے، اور وہ کہتے ہیں نا، جو استاد کی رسپیکٹ نہیں کر پاتا تو وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ جس سے سیکھا جائے، جس سے کچھ بھی سیکھا جائے، اس کی عزت، اس کی رسپیکٹ لازم و ملزوم ہے۔ تو ہم چاہے اسکول میں ہوں، چاہے کالج میں ہوں، چاہے آفیسز میں ہوں، چاہے اسپورٹس میں ہوں، چاہے مدرسوں میں ہوں، میں ایون اپنی مثال دیتا ہوں کہ آفیسز میں بھی میں نے اپنے سینئر سے جو لرن کیا، میں آج بھی ان کو استاد جی کہتا ہوں۔ تو میری نظر میں ان کی عزت، ان کا احترام آج بھی ہے، جب وہ موجود ہوں نہ ہوں۔ ان کی رسپیکٹ کیے بغیر میں مثال کے طور پہ کہوں تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہمارے بہت بڑے امت مسلمہ کے رہنما مولانا طارق جمیل صاحب، وہ ایک ہمارے دینی پیشوا ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں۔ اتنی لازوال خدمات ہیں ان کے کہ اگر میں کہنا چاہوں نا کہ میری زندگی ساری، اگر آپ میری سالگرہیں جتنی بھی نکال لیں، ان کے منٹ بھی اٹھا لینا، تو ان کے اس سے زیادہ بڑے بیانات ہیں، ان کے ریکارڈڈ بیانات زیادہ ہوں گے۔ تو کیا آج ان کی ایک سیاسی رائے کی وجہ سے ہم ان کو برا بھلا کہیں گے؟ ان کو توبہ استغفار بیوقوف کہیں گے؟ ان کو ہم سوئے ہوئے کہیں گے؟ ان کو ہم پکاریں گے کہ آپ لا علم ہیں؟ ہم درگزر نہیں کر سکتے۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ جو دھکے کھاتے رہے اور ناکام زندگی گزار رہے تھے، مولانا صاحب کے اجتماع پہ جا کر، مولانا صاحب کے بیانات سن کے آج وہ زندگی میں کامیاب ہو گئے، آج وہ بڑے ہو گئے، اور وہ مولانا صاحب کو ہی الٹا بول رہے ہیں۔ میں ان کے لیے سخت لفظ بھی استعمال کر سکتا ہوں، لیکن نہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سے ہوش سنبھالی ہے تو کچھ علماء کرام ہیں، ان کو سنا۔ ان میں ڈاکٹر اسرار ہیں، ان میں علامہ طاہر القادری صاحب ہیں، دور حاضر میں مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اور علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، پیر اجمل۔ اتنے عظیم علماء کرام کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ اپنی زبان کو نہیں سنبھال سکتے، ایسی زبان استعمال کریں جو کہ میں آج جو مولانا صاحب پہ کر رہے ہیں، میں ویسی ہی زبان استعمال کروں، تو کیا ان میں اور میرے میں کوئی فرق رہ جائے گا؟ میں آپ لوگوں کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب کی خدمات کو ہم بھلا سکتے ہیں؟ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ علماء کرام کی عزت کیے بغیر یہ پاکستان ترقی کرے گا؟ کیا فرق رہ جائے گا دوسرے ممالک میں، ہمارے ممالک میں؟ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا کے ممالک علامہ صاحب کا بیان سننے کے لیے ترستے ہیں۔ افریقہ، امریکہ، یورپ، کہیں بھی چلے جائیں، ہندوستان چلے جائیں، بنگال چلے جائیں، آپ ایون چائنا کے مسلمانوں کا بھی یہی عالم ہے۔ میں آپ کو خود بتا دیتا ہوں کہ احساس ہے اس چیز کا کہ آج تک طارق جمیل صاحب کا بیان لائیو نہیں سن سکا، یہ کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس خواہش کی بھی تکمیل فرمائے گا، بٹ جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ درست ہے؟ ایک سیاسی بنا پر علامہ صاحب کی ہم برائی شروع ہو گئے کہ علامہ صاحب کا دماغ، توبہ یار، توبہ کریں۔ اگر ہم عزت نہیں کر سکتے نا جنہوں نے ہمیں دین سکھایا، جنہوں نے ہمیں نمازیں سکھائی ہیں، جنہوں نے ہمیں ادب کرنا سکھایا، تو آپ جان لیں کہ ہم خسارے میں ہیں۔ کئی احادیث ہیں، کئی موقعوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ استاد کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ مولانا صاحب ہمارے استاد ہیں یار، تھوڑی سی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اگر ان کی رائے مختلف ہے تو کیا ہم اس رائے کو درگزر نہیں کر سکتے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علامہ صاحب کی سیاسی رائے اپنی جگہ، لیکن وہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے۔ انہوں نے کون سا آپ لوگوں کی انگلیوں کو پکڑ کے ووٹ دلوا دینا، یا
जो नहीं फॉलो करते, अगर मिसाल के तौर पे एक दौर था, मुझे याद है पिछली हुकूमत में मौलाना साहब जाती उम्रा भी गए थे, कई दफ़ा गए थे, 2-3 दफ़ा गए थे कुछ ही एक हफ्ते के अंदर, तो कोई मसला नहीं है यार। ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे सियासी रहनुमा उलमा कराम को भी देखते हैं, और अगर एक आलिम जो हैं वो समझ रहे हैं कि यार ये ठीक है, ये सही है, तो ये तो हमें एक सनद मिलती है। तो मेरी नज़र में ये राय, उनकी जो राय है मेरी नज़र में बहुत मोतबर है। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, अगर आप सियासी राय से इख्तलाफ करते हैं आपको सलाम है, कोई मसला नहीं है। बट मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में अगर आप अल्फाज अपने गलत हैं इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप अपनी दुनिया में जो उनके कॉल और उनके बयानात से उनके तरक्की किया ना, वो सब ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो है मेरी नज़र में। मैं मजम्मत करता हूँ ऐसी सोच की, ऐसे अल्फाज की, और मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार सियासतदानों की कोई खिदमत नहीं है, दीनी खिदमत नहीं है, उनके बारे में जो मर्जी करें, जो मर्जी कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आलिम इस्लाम के जो हमारे रहनुमा हैं, हमारे दीनी रहनुमा हैं अल्लामा साहब, उनको बिल्कुल बुरा भला मत कहें। ये तो शुक्र है अल्लाह का हम पुराने दौर में नहीं थे, नहीं तो हम पता नहीं किस किस की मुखालफत कर बैठते। ये अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि हम इस काबिल नहीं हैं, हमारा ईमान इतना पुख्ता नहीं है, हम में बर्दाश्त नहीं है, हमारी खसूसियात नहीं है। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि ये अपने जो जज्बात हैं इनको ज़रा कंट्रोल करें, अल्लामा साहब की रिस्पेक्ट करें। तमाम उलमा कराम किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से उनका अगर ताल्लुक है, आप सब पे वाजिब है उनकी रिस्पेक्ट करना। एक हद में रह के आप अगर कह सकते हैं कि हमें इख्तलाफ है इस बात पे, ठीक है, लेकिन हम इतने मजबूत नहीं हैं, हम गुनाहगार हैं, हमारी अक्ल भी कमज़ोर है। फिर भी मैं आप लोगों को से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लामा साहब के बारे में, उनकी खिदमात को सामने रखें, उनकी अल्लाह ताला के हजूर उनका क्या दर्जा है आप वाकिफ़ नहीं हैं, और अगर आप बिला वजह तनकीद करेंगे तो ये आप लोगों के लिए नुकसान है, हमारे लिए नुकसान है, हमारे लिए खसारा है। सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त थी। ये एक हट के इसलिए टॉपिक आज चूज़ किया कि जो मसला था वो बढ़ रहा था, और मैं समझता था कि मैं कम अज़ कम अपना एक ज़रूर अपना ओपिनियन रिकॉर्ड कराऊं और आप तक पहुंचाऊं, ताकि अगर कोई मेरा बयान सुनकर कोई किसी की इस्लाह हो सकती है तो मैं इसमें अपना किरदार ज़रूर अदा करूं। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।